السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عزیز بات ہوگی کہ ہم ٹوائلٹ میں قبلہ رخ اگر ٹوائلٹ بنا ہوا ہے تو ہم اس میں کیسے بیٹھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مفہوم ہے، جب جنگ کے دوران یا کہیں سفر پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو وہاں پہ ایسا نظام تو نہیں تھا کہ رخ ایسا بنا ہوا تھا کہ وہ قبلہ رخ اس کا جو ہے بنا ہوا تھا، تو وہ بیٹھتے تھے، تقاضا کرتے تھے۔ تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اگرچہ وہ رخ ان کا وہی بنا ہوا ہے تو آپ رخ چینج کر لو، نہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو نہ اس کا منہ ہو۔ تو اسی لیے قبلہ رخ تھوکنا بھی منع ہے، اس کی طرف پیر کرنا بھی منع ہے۔ تو جو احادیث مبارکہ میں چیزیں آئی ہیں آداب کے لحاظ سے، وہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے جو فرائض ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اور ان آداب کا بھی خیال رکھیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب مالکان حضرات یہ ٹوائلٹ بناتے ہوئے یہ خاص خیال رکھیں، اور یہ پلمبر حضرات ہیں ان کے لیے خاص میسیج ہے، یا پھر میسن حضرات ہیں ان کے لیے بھی خاص میسیج ہے کہ آپ جو ہے خدارہ ان باتوں کو شاور جو ہے وہ بھی ایسی سائڈ پہ لگائیں جہاں برہنہ ہو کر نہاتے ہیں۔ ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نہاتے ہیں یا پھر اس کو پیٹھ کر کے نہاتے ہیں۔ پہلے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم کپڑا پہن کر نہائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول ہیں باحیا باوقار صحابی حضرت عثمان ذی النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی پوری میں برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر میں نہیں نہایا، مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ پاک بھی مجھے جو ہے دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہم قبلہ رخ تھوکنا بھی نہیں چاہیے، اور قضائے حاجت کے وقت جو ہے ٹوائلٹ میں بیٹھنا ہے تو اس وقت منہ بھی نہ ہو پیٹھ بھی نہ ہو، دونوں جو ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق